یہ وہ مجرم ہے جسے ہندوستان اور امریکہ دونوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے اور جس کے سر پر $25 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے۔ یہ کہانی ہے داؤد ابراہیم کی۔ اس ویڈیو میں ہم داؤد ابراہیم کی مجرمانہ سرگرمیاں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر داؤد ابراہیم نے ایسا کیا کیا جو آج اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ داؤد ابراہیم 26 دسمبر 1955 کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ابراہیم کاسکر ممبئی پولیس میں ایک کانسٹیبل تھے اور اس کی والدہ آمنہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہ انتہائی غریب اور بدنام علاقہ تھا۔ وہاں جرم اور تشدد عام تھا اور داؤد ابراہیم بھی اسی معاشرے میں پلا بڑھا۔ ابتدائی تعلیم احمد سیلر اسکول سے حاصل کرنے کے بعد داؤد ابراہیم کا پڑھائی میں دل نہیں لگا اور اس کا رجحان پیسہ اور طاقت حاصل کرنے میں لگ گیا۔ وہ اسکول چھوڑ کر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا جیسے گاڑیوں کی مرمت اور رکشہ چلانا، لیکن یہ کام اسے مطمئن نہیں کر سکا کیونکہ اس کی خواہش بہت زیادہ پیسہ اور طاقت حاصل کرنا تھی۔ اس لیے اس نے دھوکہ دہی، چوری اور مقامی گینگسٹر کے ساتھ مل کر جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ داؤد ابراہیم نے ممبئی کے سب سے بڑے اور پرانے گینگ باشو دادا کے گینگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ باشو دادا کا گینگ ممبئی کا سب سے پرانا اور منظم گروپ تھا جو سونے کی اسمگلنگ، ریئل اسٹیٹ، بطہ خوری، منشیات کی تجارت اور قتل جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ داؤد نے باشو دادا سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے گینگ میں عزت اور مقام حاصل کیا، لیکن صرف باشو دادا کے گینگ میں کام کرنا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ داؤد ابراہیم کو ایک الگ شناخت اور طاقت کی ضرورت تھی۔ 1970 کے دہائی کے آخر میں داؤد نے باشو دادا کے گینگ سے لہرکی اختیار کی اور اپنے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کاسکر کے ساتھ مل کر اپنا گینگ بنایا۔ ان کے گینگ کو ڈی کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ گینگ ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اپنا راج قائم کرنے لگا۔ انیس سو 81 میں شبیر ابراہیم کاسکر کو پٹھان گینگ نے قتل کر دیا۔ شبیر ابراہیم کاسکر کے قتل کے بعد داؤد ابراہیم نے گینگ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس گینگ کو مضبوط بنا لیا۔ داؤد ابراہیم نے ممبئی کے علاوہ دبئی، کراچی اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک میں اپنا نیٹ ورک قائم کیا۔ داؤد کے گینگ کے ممبران میں چھوٹا راجن، چھوٹا شکیل، ٹائیگر میمن، ابو سالم، اقبال مرچی اور حاجی مستان شامل تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کر داؤد ابراہیم نے ایک بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورک بنایا۔ داؤد کی ڈی کمپنی میں 5000 سے زائد مجرم تھے اور اس گینگ کی سالانہ کمائی کروڑوں روپے میں ہوتی تھی۔ بارہ مارچ 1993 کو ممبئی میں 13 بم دھماکے کیے گئے جن میں 557 افراد ہلاک اور 1400 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بم دھماکے تھے اور اس کے پیچھے داؤد ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ داؤد ابراہیم کو ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا اور اس نے 1986 میں ممبئی سے بھاگ کر دبئی میں پناہ حاصل کی۔ دبئی سے داؤد ابراہیم اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا اور اس نے اپنا نیٹ ورک یورپ اور امریکہ تک بڑھایا۔ داؤد ابراہیم نے اپنی مجرمانہ سرگرمیاں بڑھانے کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں 2006 کا ممبئی ٹرین بم دھماکہ، 2008 کے ممبئی حملے اور 2010 کا پونے جرمن بیکری بم دھماکہ شامل تھا۔ داؤد ابراہیم کی فلم انڈسٹری میں بھی بہت گہری دلچسپی تھی اور اس نے کئی نامور فلموں کو پروڈیوس کیا، یعنی فلم میں پیسہ لگایا اور بہت سے اداکاروں اور اداکاروں کے ساتھ مل کر تعلقات قائم کیے۔ داؤد ابراہیم نے ہندوستانی کرکٹ میں بھی مداخلت کی اور میچ فکسنگ جیسے جرائم میں ملوث رہا۔ 2003 میں امریکہ نے داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گرد قرار دیا اور اس کے سر کی قیمت
25 करोड़ डॉलर रखी गई। उसे उसामा बिन लादेन और अहमद अल ज़वाहिरी जैसे आलमी दहशतगर्दों की सफ में शामिल कर दिया। दाऊद इब्राहिम को अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी आजाद है। अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगाई, उसके बैंक अकाउंट्स और जायदाद जब्त कर दी और उसके साथ काम करने वाले लोगों को भी आलमी दहशतगर्द करार दिया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस बात से इनकार किया। लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और वहां से वो अपनी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर एक्टिविटीज चला रहे हैं। 2020 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने दाऊद इब्राहिम की 6 जायदादें नीलाम की, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में वाक़िया थी। इन जायदादों में एक मस्जिद, एक होटल और कुछ जमीन शामिल थी। हुकूमत ने इन जायदादों को फिरोख्त करके 22 लाख रुपए इकट्ठे किए। इससे कबल 2017 में भी हुकूमत ने दाऊद इब्राहिम की 3 जायदादें नीलाम की थी, जिनमें रौनक अफरोज रेस्टोरेंट भी शामिल था और उससे हुकूमत ने 11 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। दाऊद इब्राहिम ने जुराइम की दुनिया में बेपनाह पैसा और ताकत हासिल की, लेकिन उसके जुराइम ने हिंदुस्तान और दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाया। वो एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है और उसकी कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि जुर्म और दहशतगर्दी इंसानियत के लिए किस कदर खतरनाक है। दाऊद इब्राहिम के जुराइम और दहशतगर्दी का सफर हमारे लिए एक सबक है कि जुर्म और दहशतगर्दी न सिर्फ माशरती नुकसान का बायस बनते हैं, बल्कि आखिरकार मुजरिम को तन्हाई और तबाही की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।